تو اس کے پہلے میں جو اس دن جو میں نے بات رکھی تھی اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. وہ یہ تھا کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ جیسے سیکولرزم یہ سب آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا چل رہا ہے, کیا ڈیبیٹس چل رہا ہے. تو اب اس میں بہت چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ہندوستان سیکولر ہوتا ہے تو دلت مسلمان ہو سکتے ہیں. بہت چھوٹی سی بات ہے یہ, اس میں سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ نہ ہندو کا ڈیفینیشن ہوتا کانسٹیٹیوشن میں, اور نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مذہب اپنا چینج کر رہا ہے تو وہ اپنا اسٹیٹس کھو دے گا. اور یہ ایک تیر میں دو شکار ہے کہ دوسرا یہ کہ مسلمانوں میں جو سب سے پچھڑی قومیں ہیں ان کو دلت اسٹیٹس نہیں ملے گا, اور عیسائیوں میں بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ اپنے آپ میں اس بحث کو ختم کر دیتا ہے کہ ہندوستان کا آئین سیکولر ہے کہ نہیں ہے. یہ یہیں پر بحث ختم ہو جاتی ہے, اس کے آگے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جو سب سے غریب مسلمان ہے اسی کو سیکولرزم کی مار پڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہندوستان کی 70 سالہ تاریخ ہے. تو اول تو یہ بہت بنیادی بات ہے, پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی, اور لوگ ابھی بھی یہ بات صحیح ہے کہ انڈیویجولس کو اسٹیٹ اپیریٹس آن پیپر ڈفرینشیٹ نہیں کرتا مذہب کے اعتبار سے, لیکن کمیونٹیز کو کرتا ہے, کیونکہ افرمیٹیو ایکشن ملتا ہے نا بھائی. تو افرمیٹیو ایکشن جس کو ڈینائی کیا جائے اس کے ساتھ بھی ڈسکرمنیشن ہے. تو اگر مذہب کے بیسس پہ ڈینائی کیا جا رہا ہے تو پکا ڈسکرمنیشن ہے. تو یہ جو آئین ہے یہ پہلے سے مسلمانوں کے خلاف ڈسکرمنیٹری رہا ہے. یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے اگر ہم آگے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو پہلی چیز ہوئی سیکولرزم. دوسری چیز ہے ڈیموکریسی. اگر یہ ملک ڈیموکریٹک ہوتا تو چناؤ کا طریقہ یہ نہ ہوتا جو ہمارے سامنے ہے, اس کو فرسٹ پاس دا پوسٹ بولتے ہیں. کانسٹیٹیوشن اسمبلی ڈبیٹس میں بھی یہ بحث کافی ہوئی تھی, اور اس پہ جو بھی اپنی بات رکھ رہا تھا کانگریس کی طرف سے جواب آتا تھا کہ چلے جاؤ پاکستان. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. اس میں امبیڈکر کا نام استعمال تو ضرور کیا گیا ہے, لیکن وہ میجورٹی سے ساری چیزیں پاس ہوتی تھیں, اور میجورٹی اپر کاسٹ ہندو کے پاس تھی. تو یہ ہوئی دوسری چیز. پھر کاؤ پروٹیکشن پہ آ جائیں, وہ تو کلیئرلی ایک فیشسٹ آئیڈیا ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا, جو ڈائریکٹو پرنسپل میں ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دستور کبھی بھی ڈیموکریٹک اور سیکولر نہیں رہا ہے. یہ بات جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم آگے کا راستہ ڈھونڈ نہیں پائیں گے. ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم چناؤ کیسے لڑیں, ہم پارٹیاں کیسے بنائیں, ہم الائنسز کیسے بنائیں, ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا. اچھا, جو پڑھا لکھا دلت اسکالر ہے اس کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ پونا پیکٹ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا, پونا پیکٹ میں کمپرومائز کرنا پڑا. اگر مطلب گاندھی نے صاف صاف کہا کہ ہم دلتوں کو اپنا نیتا نہیں چننے دیں گے, میں مر جاؤں گا لیکن دلتوں کو اپنا نیتا نہیں چننے دوں گا. یہی 1932 کا پونا پیکٹ ہے. پونا پیکٹ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, وہ ریزرویشن کی شکل میں. میں بیوروکریٹک اور یہ انسٹیٹیوٹ کے الیکٹورل ریزرویشن کی بات کر رہا ہوں. الیکٹورل ریزرویشن یہ انشور کرتا ہے کہ اپر کاسٹ ہی دلت ریپرزنٹیٹو چنیں گے. یہ بھی بہت بنیادی بات ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے اس دستور کو, اس نظام کو, تو یہ نہ سیکولر ہے نہ ڈیموکریٹک ہے. آن پیپر ہی بات کر رہا ہوں میں, حقیقت میں تو کیا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن کنفیوژن اباؤٹ تھیوری ہوتی ہے کہ آن پیپر یہ کیا ہے. تو آن پیپر بھی یہ سیکولر اور ڈیموکریٹک نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو اپنا سہارا بنائیں گے تو آپ کہیں آگے نہیں بڑھنے والے, آپ اسی میں پھنسے رہیں گے. دیر از نو وے ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اگر کانسٹیٹیوشن ہی ہمارا سہارا ہے, کانسٹیٹیوشنالٹی کی باتیں الگ ہیں. جیسے مطلب ایک پولیٹیکل لیڈر ہے جو کانسٹیٹیوشنالٹی کی باتیں کرتا ہے کہ ہمیں پراپرٹی ڈیمیج نہیں کرنا ہے, ہمیں سیلف ڈیفنس کے علاوہ کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے, کسی پر ہتھیار نہیں اٹھانا ہے. یہ باتیں ہوئی کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس جو چل رہی ہیں ہمارے وہاں کہ واٹ از دا کانسٹیٹیوشنل وے یا کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ کی بات کی جا سکتی ہے ایک حد تک. اس سے زیادہ اس ڈاکیومنٹ پر بھروسہ کرنا یہ ہمارے لیے خودکشی ہوگی. یہ تو آپ کو بتا دوں, یہ پڑھے لکھے پنڈتوں کا لکھا ہوا ڈاکیومنٹ ہے. پڑھے لکھے پنڈت جو ہیں وہ ان پڑھ پنڈتوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ انہوں نے لکھا ہے اور بڑی مستعدی سے لکھا ہے کہ ہمیں کسی طرح کا حق نہ ملے. اور منڈل کمیشن کی بھی جہاں تک بات ہے وہ کانگریس کے خلاف آیا تھا, یہ آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ جو پورا آئیڈیا آف انڈیا کنسٹرکٹ ہوا ہے 100-150 سال میں, وہ مسلمانوں کے قبروں پر ہوا ہے اول. اور دوسرا یہ بیسیکلی ایک یونیفیکیشن پروجیکٹ بائی دا پنڈتس تھا, سینٹرلائزیشن. اچھا ایک چیز تو بھول ہی گیا میں, سینٹر اسٹیٹ ریلیشنز. اگر آپ کے پاس 10 لاکھ ووٹ ہے کسی علاقے میں تو آپ سینٹر کو تو افیکٹ نہیں کر سکتے, اسٹیٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں. تو اگر اسٹیٹ کے پاس آٹونومی ہوگی تو آپ کے ووٹوں کی قدر ہوگی. اگر اسٹیٹ کے پاس آٹونومی نہیں ہے تو آپ کے ووٹوں کی قدر نہیں ہے. شروعات سے ہی 1950 سے ہی کانگریس نے انشور کیا ہے کہ اسٹیٹ کے پاس کوئی رائٹ نہ ہو. ایک سکھ ایم پی تھے, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں بولتے ہیں کہ تم نے پنجاب کی سرکار کو میونسپل بورڈ جتنی طاقت بھی نہیں دی.
ٹھیک ہے. تو یہ چیز 1950 سے اس کا آپ نے امپلیمنٹیشن کشمیر میں دیکھا, نارتھ ایسٹ میں دیکھا اور کیرلا میں بھی دیکھا. یہ 50s کے لیے یہ باتیں وہی ہے جو میں اس دن تفصیل میں کہا تھا, میں اس کو شارٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ دستور کی بات اور کانگریس اور آئیڈیا آف انڈیا اور سیکولرزم اور گاندھی, ان کو اپنی عوام کے سامنے کلیئر ہمیں ہی کرنا ہے, یہ لوگ نہیں کرنے والے. یہ ذمہ داری ہماری ہے, بھلے اس کے لیے آپ کو جس بھی چیز سے گزرنا پڑے. حق کی بات کریں, نہیں تو نہ کریں, خاموش رہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اور اگر کسی نے کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہے پورا تو کانسٹیٹیوشن کی تعریف نہ کرے, پہلے پڑھ لے, پڑھنے کے بعد وہ تعریف کرنے یا تنقید کرنے کی کا اسٹینڈ رکھتا ہے. تو یہ تو ہوئی مختصر سی بات کہ یہ نظام جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے اور اس میں الیکشنز اور پارٹیز سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. اور یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کانگریس ہماری دشمن نمبر 1 ہے. اگر وہ دشمن نمبر 1 نہ ہوتی تو یہ نظام ہمارے سامنے ایسا نہ ہوتا. اب آئیے اسپیسیفک باتوں پر جو پچھلے 1 سال میں ہوا, پچھلے 6 مہینے میں ہوا, جس سے کہ مطلب لنچنگ تو, اچھا میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ لنچنگ تو کئی دہائیوں سے چل رہی ہے, انفیکٹ 100 سال سے چل رہی ہے. بس یہی ہے کہ انٹرنیٹ کے آنے سے ایک تو اس کی ویزیبلٹی بڑھی ہے, ویڈیوز بنتے ہیں, پہلے نہیں بنتے تھے. پہلے ایک اخبار میں ایک چھوٹا سا کالم ہوگا, اس میں بھی 2 لوگ مارے گئے, کیسے مارے گئے کسی کو پتہ نہیں, وہ پولیس جو رپورٹ کرے گی وہ آپ کے پاس ہے. اب کیا ہے کہ ویزیبلٹی بڑھ گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ موبلائزیشن بھی انٹرنیٹ کے بعد آسان ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو فرض کیجیے کسی گاؤں میں کسی کو پکڑنا ہے کہ وہاں سے گاڑی جا رہی ہے, اس کو چھینکو, تو بنا انٹرنیٹ کے ممکن نہیں ہے. پہلے ہو ہی نہیں پاتا تھا. تو انٹرنیٹ سے بہت موبلائزیشن بڑھ گیا موب کا, اور ویزیبلٹی بڑھ گئی ہے کہ مسلمان خود بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ جو پچھلے 6-8-10 سال میں ہوا, یہ کوئی بہت یونیک نہیں ہے. تو پہلے سے ہوتا آتا تھا, بس اب خبر ہمیں اب ملی ہے, خبر عوام کو اب ملی ہے. پہلے بغل کے ڈسٹرکٹ میں بھی خبر نہیں جاتی تھی. یہ ساری چیزیں تو پچھلے 1 سال پہ کنسنٹریٹ کریں, جس میں کچھ گراؤنڈ بریکنگ چیزیں ہیں. پہلے 70 سال سے وہی ہو رہا تھا, پچھلے 1 سال سے کچھ نئی چیزیں ہیں. جیسے بی جے پی کو فل میجورٹی ملی تو کشمیر کا مسئلہ آیا, ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا, ایودھیا بابری کا مسئلہ آیا, اور اب جو ہے CAA NRC کا مسئلہ آیا, اور اب CAA. اچھا NRC بھی 1951 سے آپ لوگوں کو پتہ ہے, تو یہ پرانی بحث میں آ گئی. تو یہ جو لگاتار 4-5 چیزیں ہوئیں, اس کے بعد ہماری عوام سڑکوں پہ ہے, اور وہ از خود سڑکوں پہ کسی کے بلانے سے نہیں آئی. آپ جس بھی شہر میں جائیں گے دیکھ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں, لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں, جمعے کے بعد جلوس ہوتا ہے, مظاہرے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. عوام اپنے آپ سڑکوں پر ہے, اور اس میں بولنے میں کہیں جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان عوام سڑکوں پر, عوام نہیں مسلمان عوام سڑکوں پر, اور کوئی فرق پر نہیں. تو یہ چیز. اچھا تو اب میں دلی کی بات پر آتا ہوں. دلی میں ہم یہاں سے آنے کے پہلے ہی 5 دسمبر 6 دسمبر سے ہی ہم نے پرچے بانٹنے, ہم JNU کے مسلم طلبا کے ہم نے پرچے بانٹنے شروع کر دیے تھے NRC CAA پر. اور ہم لوگ مینس آف پروٹیسٹ پہ بحث کر رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے. جنتر منتر جانے کی رائے کسی کی نہیں تھی. ہم میں کم سے کم ایک اکثریت کی رائے تو یہ نہیں تھی کہ ہمیں جنتر منتر جانا چاہیے یا نہیں. کبھی کبھی چلے گئے, اپنی بات رکھنے کی کوئی بھیڑ ہے اس کو ہم 10 منٹ اپنا میسج دے کے چلے آئیں, بس اتنی سی بات تھی. باقی وہ پروٹیسٹ کا طریقہ نہیں ہے. 2 جو اسٹیپس ہیں ان کو کلیئر رکھنا چاہیے. ایک ہے کہ سینسٹائزیشن, اویئرنیس, واٹ ایور, اور دوسرا ہے پلان آف ایکشن. پلان آف ایکشن کسی کے پاس نہیں, سب سینسٹائزیشن کی ہی بات کرتے ہیں. سینسٹائزیشن تو یقینی طور پہ کرنا ہے ہمیں, لیکن پلان آف ایکشن بھی پیرلل میں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کرٹیکل ماس جمع ہو چکا ہے لوگوں کا تو ان سے کیا کیا جائے, کیا کروایا جائے, کیا کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس جامعہ میں 10,000 جوان لڑکے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں. یہ ہوا پلان آف ایکشن. سینسٹائزیشن تو خیر چل رہی ہے, اور ویڈیوز ہیں اس کے لیے, اور ہر چیز ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ ہے, سینسٹائزیشن کے ہزاروں راستے ہیں, جس میں اگر 100 لڑکیوں کی بھی ٹیم محنت سے لگ جائے تو وہ ایک پورے شہر کو سینسٹائز کرنے کی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ چیز ہے. تو ہم لوگ 5 دسمبر سے لے کر کے 13 کو جامعہ کے جمعے والے پروٹیسٹ تک چکا جام ہر جگہ چلاتے ہوئے گھوم رہے تھے. اور 14 کی رات کو بھی یہی کیا. 15 کی صبح کو اتفاقاً یہ ہوا کہ جماعت کی مسجد, جو جماعت اسلامی کی مرکزی مسجد ہے, سے ظہر کے بعد نکلے ابو الفضل کی طرف, تو ایک بھیڑ ادھر سے آ رہی تھی. اس بھیڑ کو کچھ لوگوں نے روکا جو ہمارے ساتھ تھے اور لوکلس تھے. انہوں نے روکا اور بولا دیکھو یہ JNU کے لوگ ہیں, ذرا ان کی بات سنو. اس کے بعد 2 لوگوں نے مجھے کندھے پہ اٹھا لیا اور مجھے مائک تھما دیا, تو بولا کیا کرنا ہے. ہم نے کہا چکا جام کرنا ہے. ہم لوگ تھوڑا آگے بڑھے, 9 نمبر کالندی کچھ ٹرن پہ گئے, بیریکیڈ کرنے لگے, تو خبر آئی کہ آگے ایک اور بھیڑ کھڑی ہے امانت اللہ صاحب کی لیڈرشپ میں, جو وہاں کے MLA عام آدمی پارٹی. ہم لوگ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہاں جا کے مرچ کر جاتے ہیں. اس بھیڑ سے ہم مرچ کر کے پھر سب نے تقریریں دی, ہم نے بھی کچھ بولا. پھر 2 گھنٹے کے بعد MLA صاحب بولتے ہیں کہ اب ہمیں اٹھ جانا چاہیے, اور اگلے جمعہ جو ہے امت شاہ کے گھر مارچ کریں گے. یہ وہی فالتو موڈ آف پروٹیسٹ ہے. آپ کو تو متھرا روڈ بھی کراس کرنے نہیں دیا جائے گا,
وہاں بھیڑ بنائیں گے, اپنی انرجی ضائع کریں گے, گھر جا کے سو جائیں گے. تو ہم لوگوں نے اس کے خلاف آرگیو کیا, نہیں بیٹھنا چاہیے, کم از کم عشاء تک بیٹھیں, صبح تک بیٹھیں, کل سوموار ہے کل تک بیٹھیں تاکہ ٹریفک جام ہو. اسی افراتفری میں ہاتھا پائی ہوئی, وہ 2 گروپس پھر الگ ہو گئے, پھر بھی ہم لوگ بیٹھے رہے. ٹھیک ہے, اب یہاں ایک رات کو ایک واقعہ ہوتا ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگ, اور وہ بھی جو سبق دینے والا, وہ یہ ہے کہ پولیس کے کہنے پر روڈ کی ایک سائڈ کو خالی کروا دیا جاتا ہے, اور جیسے ہی خالی کرواتے ہیں ایک داڑھی اور پگڑی میں ایک بندہ ترنگا لے کر کے بہت بڑا لے کے آتا ہے اور چلانا شروع کرتا ہے, پتھر مارو. اس کے بعد 4-5 لڑکے, اب جامعہ میں وائلنس ابھی ہوا, جامعہ میں وائلنس اسی وقت ہوا, سنڈے نائٹ کو جامعہ میں وائلنس ہوا ہے. جو فرائیڈے نائٹ کو تو ہلکا پھلکا وائلنس ہوا تھا, میرا بھی چشمہ ٹوٹا تھا, ٹیئر گیسز چلے تھے, لوگ پولیس والوں سے سکفل کر رہے تھے, لیکن جو میجر وائلنس وہ سنڈے نائٹ کا. تو سنڈے نائٹ کو ہم لوگ بیٹھے ہیں روڈ پر, جامعہ کی خبر آ چکی ہے, اسی وقت پولیس بھی آئی ہے کہ آپ وہ سائٹ خالی کیجیے. جیسے ہی ہم نے وہ بس چلی تھی نا شام 6 بجے پایا, تو جیسے ہی ہم نے وہاں روڈ خالی کی ہوگی 9 بجے کے آس پاس, یہ آدمی آیا اور انہوں نے پتھر چلوانا شروع کیا. ادھر سے جو گاڑیاں گزری ان میں سے کوئی گاڑی بھی سالم پار نہیں ہوئی, سب کے شیشے ٹوٹے. ٹھیک ہے, تو پولیس نے چارج کرنا شروع کیا, ہزاروں لوگ گلیوں میں ڈسینڈ کر کے, 20-25 لوگ بچے تھے, میں بھی 2-3 کو کھینچ کے لے جا رہا تھا کہ چلو بھائی مارے جاؤ گے. ادھر سے ربر بلٹ شروع ہوئے. آخر میں جب 10 لوگ بچے تو ہم لوگ بھی ریٹریٹ کر کے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ 10 لوگ اپنے تھے کہ ان کے تھے. میرا بھی محلے میں پہلا دوسرا دن. صبح تک جب پولیس چلی گئی, لڑکوں نے دوبارہ روڈ بلاک کر دیا خود سے 3-4 بجے سے. ہم لوگوں کو بلایا کہ آئیں اور آپ اپنی بات رکھنا شروع کریں. اس کے بعد سے ہم لوگ بات رکھتے رہے. اب یہ افیکٹو مینس آف پروٹیسٹ اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ اپنی بات پہنچانے کا نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی, آپ کھڑے رہے جنتر منتر پہ 1 سال, کوئی فرق نہیں پڑتا سکتا. انٹرنیشنل میڈیا کو تھوڑا بہت پڑ جائے, 1-8 خبر چھپ جائے, لیکن اس سے زیادہ 1 پیسے کا فرق نہیں پڑنے والا. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ کو ہندوستان کو بند کرنا ہوگا, اور جس کی صلاحیت ہم میں ہے. اب کیا پریشانیاں آتی ہیں اس میں, وہ شاہین باغ میں 20 دن رہ کے سمجھ میں آئے. اول تو یہ کہ پہلے 10 دن جب ہم لوگ پہلے 10 دن جب انٹرنیشنل میڈیا نہیں آیا, انٹرنیشنل میڈیا جب تک نہیں آیا تھا, نیشنل تو اس کے بعد آیا, پہلے انٹرنیشنل میڈیا, تو جب تک انٹرنیشنل میڈیا نہیں آیا تھا, اسٹیج پر بولتے کون تھے؟ جو لوگ وہاں گئے ہوں گے انہیں یاد ہوگا. اسٹیج پر بولتے تھے مسلمان بچے, کچھ JNU کے, کچھ جامعہ کے, کچھ علی گڑھ کے, کچھ لوکل شاہین باغ کے مسلمان. بلانے سے کون آتا تھا؟ لیفٹ والے نہیں آتے تھے. لیفٹ والوں کو بلایا میں نے, کیونکہ میرے JNU میں کتنے دوست ہیں, 6 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, سب چیزیں ساتھ کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا ہمیں پارٹی نے منع کیا کیونکہ یہ اسلامی من سے ہم یہاں نہیں جائیں گے. تو آتا کون تھا؟ بادشاہ کے لوگ آتے تھے, یہاں بھی آئے تھے 1 مہینے پہلے ہمارے ساتھ, ہے نا. بامسف کے لوگ آتے تھے, جو کاشی رام کے ان کے وکلا وغیرہ آتے تھے. بھیم آرمی کے لوگ آئے, ہے نا. 6 تاریخ میرے خیال میں 6 دن وہ آئے تھے, چندر شیکھر آزاد. ہاں, تو یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ جب تک میڈیا نہیں تھی تب تک کون آ رہا تھا, اور کون روڈ بلاک کرنے کو تیار بیٹھا تھا, اور کون لوگ رات بھر وہاں بیٹھے رہتے تھے. کون 10-15 عورتیں سوتی تھی رات کو, جو بڑھ کر کے پھر 25-30 ہو گیا. تو جب تک ہم لوگ تھے 30-40 عورتیں روز رات کو سوتی تھیں اس ٹینٹ میں, اور دونوں کونے پہ 30-40 لڑکے بیٹھے رہتے تھے سگنلنگ کے لیے, کیونکہ اگر پولیس خالی پائے گی تو اس کو خالی کرنے میں 5 منٹ بھی نہیں, ہٹانے میں 5 منٹ بھی نہیں لگے. تو یہ ہوا 10ویں دن جب انٹرنیشنل میڈیا آ چکی تھی, اس کے بعد سب پہنچے. مطلب 2-3 دن بعد میں نے دیکھا CPI کا آدھا پولٹ بیورو اسٹیج پہ کھڑا ہوا, میں حیران ہو گیا. ہاں, اور ایک آدمی مائک لے کے پولٹ بیورو کہیں گے, بولے جانے 1 گھنٹہ ہو گیا, اور ہم کسی کو ہم خود 5 منٹ سے زیادہ نہیں بولتے, 5 منٹ کا اتر جاتے 1 گھنٹہ. تو میں چڑھا اسٹیج پر, میں نے کہا حضور مختصر کیجیے کان میں, ان کو کہا. تو وہ مجھے مائک تھما دیے, بولے پہلے آپ بول لیجیے. تو میں نے کہا میں ان کو کہہ رہا ہوں مختصر کرنے, پھر واپس مائک دیجیے. اب آپ, یہ کیا طریقہ ہے, یہ ان کی یہ ضلالت ہے ان کی, آپ سمجھیے اس بات کو. یہ آپ کی مدد کرنے نہیں آتے ہیں, یہ بس اپنی فوٹو کھنچوانے آتے ہیں. اور یہ میں نے اکثر پروٹیسٹ میں دیکھا ہے, ہوتا صرف یہی ہے. جامعہ کے اس دن کیا ہو رہا تھا, 13 تاریخ کی رات کو ہم لوگ شام کو بیریکیڈ کے پیچھے ہی, ہم لوگ بیریکیڈ پہ ہر پارٹی کا ایک بندہ کھڑا ہے اپنا ایمبلم لے کر, بولا جا رہا ہے ادھر اترو, آگے بڑھو, ہم لوگ بھی بڑھیں گے. تو بولے ڈیٹین ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ادھر آ جاؤ. نہیں, وہ کھڑے رہیں گے بیریکیڈ پہ, نہ بیریکیڈ ہٹانے دیں گے نہ خود آگے بڑھیں گے. تو یہ دیکھیے, یہ آپ کے روڈ بلاکس ہیں, یہ لوگ, یہ ساری پارٹیاں آپ کے روڈ بلاکس ہیں. اگر کوئی بھی پارٹی آپ کی ہمدرد ہوتی تو یہ حال ہمارا ہوتا ہی نہیں. کوئی ایک بھی پارٹی ہندوستان میں, کوئی ڈیموکریٹک فورس نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں یہ کہ ہندوستان ڈیموکریسی کا. تو
तो 20 दिन में हमने ये छोटी छोटी चीज़ों का और एविडेंस मिला हमें, जो पहले से हम लोग जान रहे थे, मगर उसका सबूत और मिला कि ये पार्टियां जो है वो कैमरे की भूखी हैं, वोट की भूखी है, वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरी चीज़ ये समझ में आई, शाहीन बाग में अव्वल दिन से हम लोग बोल रहे थे कि दिल्ली के लोग अपनी अपनी सड़कों को जाम करें। कुछ जगह कोशिशें भी हुई, सीलमपुर जाफराबाद में कोशिश हुई, राफ ने भगा दिया, पुरानी दिल्ली में कोशिश हुई, वहाँ भी फोर्सेस ने आकर के भगा दिया। लेकिन आप ये देखेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया आने के बाद फुटफॉल शाहीन बाग में दिन का 1 लाख 2 लाख इस तरह का होने लगा, 50,000 1 लाख। अरे भाई, अगर उसमें से 500 भी मुखलिस लोग होते ना तो काफ़ी था दिल्ली बंद करने के लिए। ये बात आप समझिए, आपका हमदर्द कोई नहीं है। वो या तो एग्जॉटिक ट्रिप मारने आए, यहाँ कबाब कैसा मिलता है देखने का, अभी ये सेफ भी है गैर मुस्लिमों के लिए क्योंकि मीडिया अटेंशन है, कुछ होगा नहीं, लड़कियाँ भी घूम रही हैं रात भर, तो हम भी घूम सकते हैं। हाँ, ये है कि वो एग्जॉटिक प्लेस है उनके लिए, दिल्ली की सिविल सोसाइटी के लिए। तो एक तो काम उन्होंने वो किया। दूसरा ये कि स्टेज पर फिर हर तरह के नेता आने लगे। 11 दिन के बाद से अल्लाह जाने कौन कौन आया है, सलमान खुर्शीद बिना बुलाए। अच्छा हाँ, ये भी बहुत अहम बात है, बिना बुलाए कोई बुलाता नहीं था कि आप यहाँ आ जाए। जैसे ही मैंने देखा कि इफ्तार की तस्वीर अपलोड की लोगों ने, आधे घंटे में धड़ाधड़ दिल्ली के नेता आने लगे, क्योंकि इफ्तार में 10,000 लोग थे, ठीक है, तो उनको तो 10,000 लोगों का एड्रेस करने का मौका है, कैमरा है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हमें समझ में आई। तो पिछले 10-12 दिन से हमारी कोशिश ये रही है दिल्ली शहर में कि बाकी कहीं ऐसा हो पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक तो सरकार भी तैयार है, फोर्सेस तैयार हैं, और दूसरा ये कि जो हमारे गैर मुस्लिम अलाइज हैं वो अलाइज नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। अगर वो अलाइज होते तो दिल्ली बंद होता। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि हमारा कोई अलाई नहीं है यहाँ। कोई गुट, कोई गिरोह, इंसान हो सकता है, इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी गिरोह की, किसी गुट की आप बात करने, कोई आपका अलाई नहीं है। तो अव्वल तो ये। अब हमें दिल्ली क्यों बंद करना है? अभी बहुत तरह के आर्ग्यूमेंट आते हैं कि बहुत सारी आवाम को इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो आप एक साइड खोल दें, ये करें, वो करें। एक साइड का तो तजुर्बा मैंने बता ही दिया, वो तो खैर खारिज है पूरा बहस से। लेकिन हमें दिल्ली बंद इसीलिए करना है कि आवाम को इनकन्वीनियंस हो। ये हम अचीव किए अपना गोल 20-25 दिन मेहनत करके कि अब नोएडा जो है, नोएडा से दिल्ली आने वाले लोग कम से कम 3 घंटा लेट होते हैं, है ना। तो ये अचीवमेंट है। अगर एक और रोड बंद हो जाए 6 घंटा लेट होंगे, और एक और रोड बंद हो जाए तो दिल्ली में पानी बंद हो जाएगा, है ना। जरूरी चीज़ है, तो ये हमें करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं नहीं जा सकते। ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है जब खतरात क्या आते हैं, अब जैसे पहली रात वाली की बात, वो मौलाना नुमा इंसान फिर कभी नज़र नहीं आए, वो उसी दिन नज़र आए, उसके बाद कभी नहीं नज़र आए जो पत्थर चलवा रहे थे। तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर हमारी भीड़ और अनऑर्गेनाइज्ड है तो बीजेपी को या आरएसएस को या इवन कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को भी पोलराइजेशन का फ़ायदा होता है। जहाँ 40% मुस्लिम वोट है, वहाँ पोलराइजेशन से कांग्रेस को लगेगा कुछ हमें मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कांग्रेस और बीजेपी चाहेंगे दंगे कराना, जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ। मुजफ्फरनगर में सिर्फ बीजेपी ने थोड़ा ना दंगे करवाए थे, तो ये दोनों पार्टियाँ चाहेंगी दंगे करवाना। तो दंगों से बचने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमारे पास कैडर इतना मजबूत हो कि हम कंट्रोल में रख पाए। नहीं तो अनऑर्गेनाइज्ड भीड़ आप दावत दे रहे हैं सामने वाले को, आप हमारी भीड़ में दंगे कराएं, जो मेले के हालात होते थे पहले। तो एक चीज़ तो ये समझ में आई, जो हमारी कमजोरी थी, जो हमारी कोताही रही, वो ये थी कि हमारे पास इनफ लोग नहीं थे जो इन रिस्क को जानते हों और समझते हों। तो इसकी वजह से 2 तारीख तक हमने समझानी, न्यू ईयर तक तो हमारा प्लान था कि हम हर हाल में बैठेंगे। न्यू ईयर की रात पुलिस वालों ने बुला के मुझे ये कहा, अब ऊपर से ऑर्डर है कि हमें इंटरवीन नहीं करना है, मतलब आपको जब तक बैठना है बैठो। अब इसका क्लियर मतलब ये था कि वो इलेक्शन तक इसे पुश करना चाहते हैं, और वही होगा। अभी हाई कोर्ट खुलने के बाद भी कोई ऑर्डर नहीं आया, तो मतलब ये है कि वो इलेक्शन तक शाहीन बाग की सड़क को पुश करना चाहते हैं। अब उसका नतीजा क्या होगा ये अल्लाह को मालूम है, या होम मिनिस्ट्री के प्लान्स जो होंगे, हमें तो खबर नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि वो इलेक्शन तक में इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग कंसर्न फॉर अस। वी डोंट केयर बीजेपी जीते कि कांग्रेस जीते, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकियों की को पता नहीं कि आम आदमी पार्टी जीते, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे एक ऑटो वाले को पड़ता है, क्योंकि उसको केजरीवाल ने काफ़ी कुछ दिया है, बिजली फ्री हुई है, तो वो तो है एक बात। लेकिन इन द लार्जर नैरेटिव कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ रहा है कि जो सज़ा शाहीन बाग को मिलेगी या उस मोहल्ले को मिलेगी, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर शाहीन बाग अकेला खड़ा रहा तो फिर उस सज़ा गाज उसी पे गिरेगी, क्योंकि बाकी जो मुजाहरात हो रहे हैं उनकी लिस्ट बना लें आप, और शाहीन बाग को एक साइड रखें। यहाँ हाईवे ब्लॉक थे, बाकी कहीं हाईवे ब्लॉक नहीं हुआ है, बाकी कहीं 1 महीने से 2 महीने कहाँ हुआ है बताइए। 1 आध दिन कहीं कोशिश की गई दरभंगा के पास और कहीं कहीं छोटी जगहों में,
صبح جائیں گے شام چلے آئیں گے, دیٹ از اے ڈفرینٹ اسٹوری. یہاں جب آپ 1 مہینے بند رکھ چکے ہیں روڈ, پراپرٹی ڈیمیج کیا ہے, اس کے بعد اچھا ایک اور چیز ہے جو جس نے پریشان کیا ہم لوگوں کو, اور جو بہت آسان طریقہ ہے سبوٹاژ کرنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک بڑی تحریک چلا رہے ہیں تو اس میں کیش کا فتنہ ڈال دیں. مطلب یہ کہ کیش کلیکشن کا فتنہ, تو کیش کلیکشن کا فتنہ پھر پولیس کے لیے وہ گفٹ ہوتا ہے کہ آپ کیش کا حساب نہیں دے سکتے. آپ سامان کا حساب دے سکتے کہ ہم نے 100 کمبل بنائے تو اس سے بم تھوڑے نہ بناؤں گا میں, ٹھیک ہے, لیکن کیش کا حساب نہیں دیا جا سکتا. تو وہ بھی ایک فتنہ ہے جو کہ اس سڑک پر انٹرنیشنل میڈیا اٹینشن کے بعد, جب تک انٹرنیشنل میڈیا اٹینشن نہیں آئی تھی, ہماری تحریک اس معاملے میں کامیاب تھی کہ ہم کیش لیس اکانومی چلا رہے تھے. ٹھیک ہے, کسی کو کیش کی ضرورت نہیں تھی, سب سامان از خود آتا تھا. آپ کو بریانی لانی, آپ بریانی لے آئے, اس طرح ہوتا تھا. اور محلہ خود سے آرگنائز ہو کر کر رہا تھا, یہ آرگینک آرگنائزیشن تھی, کسی طرح کی کیش کی ضرورت نہیں. لیکن جب سے میڈیا آئی, مین اسٹریم میڈیا آئی, تو یہ پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا کہ اب لوگ خود سے آ کے پیسہ دے رہے ہیں. اور یہ بہت پریشانی والی چیز ہے کیونکہ ہمارے پاس مینیج کرنے کے لیے لوگ نہیں تھے. اور جب 10-10 ہزار کی بھیڑ چلی جاتی ہے تب کہاں سے کوئی کسی کو مینیج کرے گا. سب ایک دوسرے کو پیسہ دے رہے ہیں. جب سب ایک دوسرے کو پیسہ دے رہے ہیں, پولیس کو خبر ہے, ہمیں بھی خبر نہیں ہے کہ کون کس کو پیسہ دے رہے ہیں. تو یہ سبوٹاژ کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ کیش کو انٹروڈیوس کر دیں, آپ کیش ٹرانزیکشنز کو انٹروڈیوس کر دیں, کیش ٹرانزیکشنز کو ریڈ کیا جا سکے. یہ بہت آسان طریقہ ہے. تو کوئی بھی بڑی تحریک ہمیں چلانی ہوگی تو اس میں کیش سے دور رہنا ہوگا. مطلب آپ کو یہ بہت بنیادی بات ہے, لیکن میں بس ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ 1 مہینے سے یہی سب چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب رہی آگے کی بات کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میری نظر میں ہمیں آرگنائز ہو کر کے دلی بند کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, باقی علی گڑھ کا آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, جغرافی اور کمیونل ریلیشنس, مگر دلی تو دلی ہے. دلی میں اتنی آسانی سے مارا نہیں جا سکتا. کیسز ہوں گے, کیسز تو سب پہ پڑیں گے, لیکن اتنی آسانی سے ایک موب بھیج کر کے جو جے این یو کا واقعہ ہے وہ بھی مزیدار. اچھا, جے این یو کا واقعہ تو ہوا کسی اور وجہ سے, اسے اس میں عام بچے, فی ہائیک کی کرائسس تھی جو چل رہا تھا لگاتار. 2-3 مہینے سے جے این یو کو شٹ ڈاؤن کیا گیا تھا. لیفٹ پارٹیز نے, باپسا نے, ساری پارٹیز نے مل کر کے, عام اسٹوڈنٹس نے شٹ ڈاؤن رکھا تھا. پھر اس میں نیگوشیشنز MHRD سے 2 مہینے سے چل رہی تھیں اور کچھ نیگوشیٹڈ پرائس رکھا گیا تھا ٹیبل پر کہ اس پہ کنسنسس ہو جائے. یہاں کی پارٹی والے نہیں مانے, بولے ہمیں وہی واپس جو اوریجنل وہ تھا وہ چاہیے. تو اس میں پھر وائلنس کی شروعات ہوئی. پہلے گارڈز بھیجے گئے ڈسلوج کرنے, گارڈ سے کام نہیں ہوا تو ABVP کے لوگ آئے, مارا پیٹی ہوئی. ادھر کے ABVP والوں نے پہلے مارا, پھر اگلے دن کچھ لیفٹ والوں نے اسکفل کیا. پھر اس کے بعد آئے JNU میں گنڈے 100 کے آس پاس. اچھا, اتفاقاً میں اسی دن شاہین باغ سے پہلی بار JNU لوٹا تھا 20-25 دن بعد شام کو 5 بجے, اور مجھے نہیں خبر تھی کہ یہاں لڑائی ہو رہی ہے. تو جب میں انٹر کیا ہوں, میں خود دیکھا کہ 3-4 ڈنڈے لے کے لوگ گھس رہے ہیں. تو مجھے لگا اتنی بھیڑ ہے, اتنی ان کو سنبھال لے گی. مجھے کیا پتا کہ 100 اور آنے والے, 1 گھنٹے کے اندر 100 اور آ گئے. تو یہ چیز تھی. ہم لوگ تھوڑا دور تھے, دوسرے ہاسٹل میں تھے. ہمارے واپس آتے آتے تو موب اپنا کام کر چکی تھی جب تک ہم لوگ واپس پہنچے. پھر ہم نے دیکھا, جب ہم لوگ واپس آئے 7:30 بجے, 6 بجے سے ان کا وائلنس شروع ہوا. ہم لوگ 7:30 بجے تک واپس آئے تو دیکھا مین گیٹ تو پورا پولیس ہی کنٹرول میں, ساری سڑکیں خالی, گلیاں خالی, کوئی نہیں ہے. مین گیٹ پہ 40-50 پولیس والے, گیٹ کا کنٹرول تو 6 بجے ہی لے چکے تھے, وہی گنڈے گزار رہے تھے. اور جب ہم لوگ وہاں سے یو ٹرن لے کے اندر ہاسٹل کی طرف واپس چلنے لگے تو تھوڑی ہی دور پہ دیکھا کہ وہ 60-70 کی بھیڑ آ رہی ہے. ہم لوگ 5-6 لوگ تھے بائکس پہ, 60-70 کی بھیڑ آ رہی ہے, جن کے سب میں میٹل راڈس اور اسٹکس ایٹسٹرا ہے, اور ان کو 2 پولیس والے آگے اسکورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں بولا کہ نکل جاؤ یہاں سے. ہم لوگ پیچھے سے گھوم کے نکل گئے اور پھر واپس دوڑ کے آئے کہ کچھ کیا جا سکے 10-12 لوگوں کو لے کے, لیکن تب تک 150-200 پولیس والے ادھر سے آ رہے تھے. اور پھر انہوں نے جو اسٹوڈنٹس موبیلائز ہو رہے تھے مارچ کرنے کے لیے, ان کو گھیرا اور باقیوں کو نکال دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کشمیری بچوں کے اور مسلمان بچوں کے گھروں کو, مطلب رومس کو ٹارگیٹ کیا گیا, ان کے روم کو توڑا گیا, کئی بچے بالکنی سے کود کر کے بھاگے وغیرہ وغیرہ. تو بس میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں CPM بھی وائلنٹ پارٹی رہی ہے, اس کی تاریخ وائلنٹ ہے, وہ مارتی ہے لوگوں کو جس طرح ABVP مارتی ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا, یہ دونوں پارٹیاں نہایت ہی وائلنٹ ہیں. لیفٹ پر تو بعد میں بات کروں گا, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ CPM ایک وائلنٹ پارٹی ہے. اس کی کیرلا اور بنگال کی ہسٹری آپ پڑھ لیں تو یہ زیادہ جو میسکولینٹی دکھانا ہے نا کہ آپ بھیڑ بن کے 3 لوگوں کو پیٹ رہے ہیں جسٹ بیکاز کل انہوں نے کچھ کیا تھا. ارے تم تو کمپلینٹ کرو, مطلب طریقہ ہوتا ہے کچھ, اور اگر لڑ رہے ہو تو پھر لڑنے کو تیار رہو, غائب نہ ہو جاؤ کہ عام بچے پٹے تمہاری وجہ سے. کیمپس پہ حملہ ہو رہا ہے تو دیوار بن کے کھڑے رہو, سب غائب تھے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ٹو بی نوٹیڈ ہے کہ پٹے عام بچے.
सर फटा हुआ बच्चों का, वो तो प्रेसिडेंट की हिम्मत थी, आयशी घोष की, वो आगे खड़ी थी और आगे बढ़ी। बाकी जितने लड़ने वाले थे वो तो सब गायब थे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि मैं खुद खड़ा हूँ वहाँ 7 बजे से। तो ये चीज़ है। अब लेफ़्ट पर थोड़ा 2-3 लाइन में बोल दूँ कि लेफ़्ट से हम लोगों को 2 तरह के एतराज़ हैं। चाहे जैसे हमारे अब इस्लाम में होता है कि एक मनहज होता है, एक मसलक होता है। अहले हदीस मनहज भी हो सकता है, मसलक भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल मनहज भी हो सकता है। मनहज से तो आप डिबेट करेंगे बैठ के कि आपका क्या नज़रिया, मेरा क्या नज़रिया। इंस्टीट्यूशंस का रवैया तो डॉक्यूमेंटेड है कि वो पार्टी क्या कर रही है। इसी तरह एक इंसान बोल सकता है कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, उससे अलग बहस होगी। अगर एक आदमी बोल रहा है कि मैं CPM का मेंबर हूँ तो उससे अलग बहस होगी, क्योंकि CPM की तारीफ जो है वो एंटी मुस्लिम रही है। वो दूसरी आइडियोलॉजिकल बहस अलग है। यहाँ एक पॉलिटिकल हिस्ट्री की बहस है। इन्होंने वेस्ट बंगाल और केरला में क्या किया है। वेस्ट बंगाल में इन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया, गरीबी में रखा, जो जितने बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं वो जनरल में काउंट होते हैं। ये तो अभी 2010 के बाद से कोशिश हुई है कि कुछ लोगों को ये बैकवर्ड इसमें डाला जाए। तो ये तो बस एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, रिजर्वेशन के खिलाफ रहे ये लोग। मैं खुद IIT बॉम्बे में पढ़ा हूँ, जब तक मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ 2008 में, 600 में 6 बच्चे आते थे, 5 बच्चे आते थे मुसलमान, 1%। मंडल कमीशन लगने के बाद 15 हो गए, 16 हो गए, मतलब 3 गुना बढ़ गए। सिर्फ मंडल कमीशन से इतना फर्क पड़ा। और उसके भी खिलाफ थे लेफ्ट वाले, अगर आपको याद हो तो। न लेफ्ट न कांग्रेस, इन दोनों में किसी पार्टी ने किसी मोड़ पर आपका साथ नहीं दिया। 70 साल की तारीख है, किसी मोड़ पे आपका साथ नहीं दिया। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इंडिविजुअल इंसान कोई अच्छा हो सकता है और वो हमदर्दी रख सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज फोर्स की तरह इन्होंने हमेशा आपका रास्ता रोका है, कभी आपको आगे जाने नहीं दिया। ये तो एक चीज़ हुई कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री। आइडियोलॉजिकल बहसें अलग हैं कि डायलेक्टिक मटेरियलिज्म एक पुरानी आइडियोलॉजी हो चुकी है और म्यूज़ियम में रखे जाने लायक है। उनकी समझ ही इतनी कोता है कि हमारी बातें कर ही नहीं सकते। तो वो तो अलग है, उस पर बाद में जाया जाए। भी अर्जेंट इशूज़ जो है उनको डील किया जाए कि हमारे अलाई कौन है और हमारे दुश्मन कौन है। तो ये अच्छा, अब एक और चीज़ है जो हम लोग दिल्ली में कोशिश करेंगे, वो ये है कि अगर हमारे पास, देखिए अब हम स्कॉलर्स हैं, अगर हम स्कॉलर हैं तो इतना तो कर सकते हैं हम कि एक गैर मुस्लिम अपने साथ ला सकते हैं। दिल्ली के स्कॉलर्स की ये जिम्मेदारी है। तो अगर हम 500 स्कॉलर्स की टीम दिल्ली में बना लें मुसलमान, तो 500 हिंदू उनके साथ आएंगे जब अर्जेंट मामला होगा। इतनी तो ज़िंदगी यही गुजारी है, तो इतना तो करिए, एक आदमी को तो ला ही सकता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर 500 हैं दिल्ली में, तो हम 500 मुसलमान 500 हिंदू रोड पे खड़ा कर दें अपनी शर्तों पे, अपने कॉज के लिए। अरे भाई, एक हिंदू को तो आप ला सकते हैं ना अपनी शर्तों पर, हमें किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इसी डर से बचना है कि कम्युनल टैग ना लगे, कम्युनल टैग से भी फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है ब्रूटैलिटी से। फ़र्क पड़ता है जब हम अकेली की भीड़ है और पुलिस हमें बेतहाशा मारे, फ़र्क उससे पड़ सकता है। फ़र्ज़ कीजिए, तो एक आर्गूमेंट ये बार बार आ रहा था दिल्ली में, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाएँ जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाएं, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हैं हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो। अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक चीज़ ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियाँ हो चुकी हैं, हर रोज़ 1-2 बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-8 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, कि उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने में पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ लें, फौज के लिए। और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे। तालियां होंगी हमारे अवाम की, चेहरा होगा इनका, और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं निकली आज तक, एक भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं निकली आज तक। तो ये चीज़ याद रखिए।
یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر عوام غصے میں ہے تو اس غصے کا پروڈکٹیو یوز کرنا وہ ذمہ داری ہے سیاستدان کی، اسکالر کی، صحافی کی، جو بھی ہے، کہ ہم اس کو پروڈکٹیولی یوز کر پائیں رادر دین ویسٹ کرنا فوٹو سیشنز میں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ ابھی تک جو سینسٹائزیشن کا بھی معاملہ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، انہیں کنٹرول میں جو انڈین نیشن کی پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ لیفٹ ہو چاہے کانگریس ہو، سارے وہ انہیں کے کنٹرول میں. تو ہمارے کنٹرول میں یوں آئے گا کہ ہم لوگ مسلم اسکالرس کا گروپ بنائیں اور ایسا گروپ بنائیں جس میں آپس میں اس بات پہ بحث نہ ہو کہ ہم نیشنلسٹ ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. باہر میں جو پردہ رکھنا ہو وہ الگ بات ہے کہ ابھی ہمیں کچھ دنوں تک بھائی چپ رہنا ہے کہ انڈیا سے یا اس جگہ پہ نہیں بولنا ہے یا اس جگہ پہ نہیں بولنا ہے، وہ بات الگ ہے. یا آج حالات ٹھیک نہیں ہے یا کل حالات ٹھیک نہیں ہے، پرسوں بول سکتے ہیں، لیکن پرسوں کا مطلب یہ نہیں 10 سال بعد. مطلب میں ابھی جیسے ڈیلی افیئرس کی بات کروں کہ میں کس محلے میں کھڑا ہوں، لیکن یہ کلیئرٹی ان اسکالرس میں ہو کہ ہم ہندوستان کے نظام اور آئین سے پریشان ہیں. اگر یہ کلیئرٹی ہے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس بات پہ اطمینان کر لیں آپ. There is no way to move forward. تو ابھی اگر عوام سڑکوں پر ہے اور عوام سننے کو تیار ہے، شاہین باغ میں یہ ہوا کہ میں اسٹیج پہ چڑھ کر کے روز کانگریس کے خلاف 2-3 بار بولتا تھا. ٹھیک ہے. بی جے پی RSS کا نام میں نے 20 دنوں میں شاید ایک بار بھی نہ لیا ہو، کیونکہ پتہ ہے لوگوں کو، ارے لوگ اس لیے سڑک پر ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے بھاجپا نے کچھ نیا وہ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف، بس اسی لیے سڑک پہ. ان کو ابھی CA پتہ بھی نہیں، NRC بہتوں کو نہیں پتہ ہے، CA بہتوں کو نہیں پتہ ہے، دلی میں ہی، بہار کا تو چھوڑیے، دلی میں ہی نہیں پتہ ہے. تو عوام سڑکوں پر اس لیے نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ وہ CA کے لیے آئے ہیں یا وہ کانسٹیٹیوشن بچانے آئے ہیں یا وہ دیش بچانے آئے ہیں. یعنی مسلمان خود کو بچا لے بہت بڑی بات ہوگی، اور اگر ہم خود کو بچائیں گے تو دیش بھی بچ جائے گا، اور اگر ہم خود کو نہ بچا پائیں تو یہ دیش بھی برباد ہو جائے گا. اگر مسلمان آرگنائز ہو کر کے رسپانس نہ کر پائے تو ہم انآرگنائز رسپانس دیں گے، اور انآرگنائز رسپانس اگر مسلمانوں نے کیا تو یہ دیش تہس نہس ہو جائے گا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو اگر مسلمان خود آرگنائز ہوئے تو اسی سے ہم دیش بھی بچا لیں گے انشاءاللہ. ہمیں اتنی قوت ہے، لیکن پہلے ہمیں آرگنائز ہونا ہوگا. یہ بات بہت ضروری ہے. اچھا تو عوام جو ابھی چوتھے گیئر میں سڑکوں پہ گھوم رہی ہے تو ہمیں بھی چوتھے گیئر میں گھومنا ہوگا. ہمیں کیمپس کے سینسٹائزیشن سے زیادہ عوام کے سینسٹائزیشن پہ دھیان دینا ہوگا. اگر ہم NRC کی بات کر رہے ہیں، CA کی بات کر رہے ہیں، تو اسی بہانے 1951 سے پوری تاریخ سنائے سٹیزن شپ کی، اینیمی پراپرٹی ایکٹ کی، کس طرح لوگوں کو واپس بھیجا گیا، کیا کس طرح مارا گیا، نیلی میسیکر کی، جو بھی ہے ساری کہانی اسی بہانے سنانی ہے ہمیں، کیونکہ عوام کو اور کوئی نہیں بتانے والا. جس نے نیلی میسیکر کرا وہ تھوڑا نہ بتائے گا. اندرا گاندھی اور یہ بتانے والے ہیں آپ کو کہ نیلی میسیکر کیا تھا، بتانا آپ کو ہی پڑے گا. وہ تو دلت مسلم والا ایشو تو شروع میں بولا میں نے. جی ہاں. تو یہ چونکہ عوام ابھی چوتھے گیئر میں ہے اور سننے کو تیار ہے. میں نے یہ شاہین باغ میں احساس کیا کہ اگر میں کانگریس کے خلاف بول رہا تھا، گاندھی کے خلاف بول رہا تھا، وہ سن رہے تھے. اترنے کے بعد پوچھتے تھے کہ کیا ہے اس میں ڈیٹیل بتائیے. یہ چیز شاید 2 سال پہلے بھی ممکن نہ ہوتی. لوگ بہت جلدی نیچے اتار دیتے. وہاں بھی نیچے اتارنے کی کوشش ہوئی مجھے کئی بار کھینچا بھی گیا مجھے نیچے، لیکن میں واپس چڑھ جاتا تھا. پھر اپنا بولنا ہے بھائی بات وہی رکھنی ہے. تو ابھی یہ حال ہے کہ اگر آپ ایسی بات بولیں گے تو ایک اکثریت آپ کے ساتھ آئے گی کہ انہیں پتہ ہے انہیں سب نے دھوکہ دیا، کسی ایک پارٹی نے ان کی مدد نہیں کی، ان کو یہ احساس ہو چکا ہے. تو یہ CA کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے لمبے بیٹریل کی. کوئی بولتا ہے 6 مہینہ، کوئی بولتا ہے 6 سال، کوئی بولتا ہے 60 سال، لیکن یہ CA کی بات تو ہرگز نہیں ہے. یہ آپ لوگ بھی سمجھ لیجئے. میری سمجھ میں یہی آیا 1 مہینے سڑکوں پہ رہ کے، یہ CA کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے کہ جو 70 سال سے چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا بھائی، اس کی بات ہے. اور یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس. اور یہ انٹرنیٹ آنے سے جب ان کے ظلم بڑھیں گے تو ہمارا ریئیکشن بھی بڑھنا ہی تھا. انٹرنیٹ آنے سے ہم متحد ہوں گے. پہلے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دلی، پہلے تو پرمیشن لے کے چھپنا ہوتا تھا، ابھی تو ان کو پرمیشن لے کے ہٹانا ہوتا ہے. تو فرق سمجھ آ رہا ہے، بہت بڑا فرق آ چکا ہے. اب پہلے اجازت لیتے ہیں کہ ہم ہٹوا پائیں کہ نہیں ہٹوا. تو ایک تو ہو گیا CA کے بہانے 1951 سے ہم اپنی شہریت کی کہانی سنا سکتے ہیں. اور دوسری چیز ہے وہ کہ پولیس بروٹیلٹی جو ابھی ہو رہی ہے اور آرمڈ فورسز کی بروٹیلٹی اگر ہو رہی ہے، کشمیر ہو چاہے جامعہ ہو چاہے علی گڑھ ہو، تو اس کے بہانے ہم پوری PAC کی داستان کھول سکتے ہیں عوام کے سامنے، جو عوام کو پتہ نہیں ہے. تو یہ 2 اچھی چیزیں ہمیں ریلیونٹ مل گئی ہیں کہ CA کے بہانے ہم سٹیزن شپ کی بات کریں اور پولیس بروٹیلٹی کے بہانے پورا جو اسٹیٹ وائلنس ہے، اسٹیٹ اسپانسرڈ وائلنس اور the last 70 years ہم اس کی بات کریں. چاہے جموں سے شروع کریں، چاہے ہاشم پورہ کی بات ہو، مراد آباد کی بات ہو، نلی کی بات ہو، ہزاروں میں، مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا
हाँ, अलीगढ़ तो खैर अलीगढ़ तो सबसे ज़्यादा राइट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है हिंदुस्तान का। वो तो पॉल ब्रास को ही पढ़ लीजिए, वो बताते हैं कि यहाँ जितने दंगे हुए उतने कहीं ना हुए, अर्बन एज वेल एज रूरल। हाँ, तो ये मौका है हमारे पास कि अब पर्चे हम लिखें, वीडियोस हम बनाएं और ऑर्गेनाइज हो करके अपने अपने घरों तक पहुँचाएं। भाई अलीगढ़ के अगर 1000 लड़के भी, 1000 स्टूडेंट्स यहाँ के और जामिया के 1000 स्टूडेंट्स अगर मिल करके एक ग्रुप बना लें तो वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, है ना। हमें अपनी बात आवाम तक पहुंचानी है। कैंपसेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी की वो खुद पढ़ें और उसके आगे काम करें। मतलब यहाँ ज़्यादा वक्त ज़ाया करने का नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ अगर आप 3 लोगों को समझा पा रहे हैं, उतने वक्त में आप शायद आवाम में 3000 लोगों को समझाएंगे। ये चीज़ हमें समझ में आई है। अगर आप आवाम के पास जाके ये बोल रहे हैं कि हम ना आपसे वोट मांगने आए हैं ना आपसे पैसा मांगने आए हैं, तो आवाम आपकी बात सुनेगी। ये तजुर्बा रहा है, ये सुनेगी वो आपकी बात, क्योंकि आप कुछ उम्मीद लेके नहीं आए हैं। आप वो गाली भी बकेंगे, आप चले जाएंगे, दोबारा ज़रूर सुनेंगे। अनलेस की कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो उनका इस निज़ाम में जो है लोगों का, तो जिनका है वेस्टेड इंटरेस्ट आपको उनसे दूर रहना है। दूर ही नहीं रहना, उनसे कड़े अल्फाज में बात करना है। सिर्फ दूर नहीं रहना है, कड़े अल्फाज में बात करना है। जो ज़्यादा नेशनलिज्म बोले वो हमारा दुश्मन है, भाई साफ है इस पे। ये मतलब ये बात कैसे नहीं समझ में आ रही है आपको, जो उसी बुत की पूजा करने पर बार बार हमें मजबूर कर रहा है, जो सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए, जो इस शक्ल में होना ही नहीं चाहिए जिस शक्ल में है। ये हमारे लिए हम पर मुसल्लत किया गया है ये, और हमें इसको हमारी जिम्मेदारी इसको तोड़ना। और इसको इंशाअल्लाह तो इसको तोड़ने में तो भले लंबा वक्त लगे, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी कि हमारी आवाम को समझ में आए कि वो इस निज़ाम में फंसे हैं। तो किसी एक 5 साल इलेक्शन साइकिल में नहीं फंसे हैं, वो इस निज़ाम में फंसे जो 1950 में जिसकी तश्कील की गई। जैसे एक दो और एग्जाम्पल इसके देता हूँ और चीज़ क्लियर हो जाएगी। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। अंग्रेज़ों के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ के भी हाई कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था, यहाँ भी कोर्ट्स थे। एग्जीक्यूटिव तो है ही यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा, और बच रहा लेजिस्लेटिव जो लंदन में था, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव को हटा दें, वो तो अंग्रेज़ों के वोट पे चल रहा है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों आज़ादी के पहले ज़्यादा इम्पार्शियल थी दैन आज़ादी के बाद, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। मुसलमानों को आज़ादी नहीं मिली, मुसलमानों पर एक दुश्मन कौम मुसल्लत कर दी गई। ये बहुत अहम बात है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम कहीं नहीं जाएंगे। समझिए इस बात। एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशरी हो, वो 1950 के बाद से हमारी दुश्मन है। वो है भाई, अंग्रेज कम दुश्मन थे हमारे। अंग्रेज का जो आखिरी 50 साल है, मैं पहले 1757 से बात नहीं कर रहा हूँ। 1757 से 1857 तो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अंग्रेजी हुकूमत की, मतलब ब्रिटिश इंडिया, मतलब सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इस सूरत में बना ही 1860 के बाद, जो कि डायरेक्ट ऑफ क्वीन को रिपोर्ट कर रहा होगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट कर रहा होगा। ये आखिरी 100 साल की बात है। इसमें भी आप 1890 वगैरह के बाद की बात करें, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह सेट इन कर चुका और हिंदुस्तान उनके लिए मार्केट बन चुका है, जो कि आखिरी 60-70 साल की बात है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो और ज़्यादा परेशानी आ गई कि उन्हें लोकल पूंजीपतियों को भी कुछ एम्प्लॉय देना पड़ा कि हाँ तुम भी फैक्ट्रीज लगा सकते हो। जैसे टाटा को लोहे की फैक्ट्री दी, और ये वेस्टर्न इंडिया में वो कपड़ों की फैक्ट्रियाँ खुली, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अंग्रेज़ों की इतनी सख्त ना रही कि वो कश्तियों से सामान भी ले जाएँ, हथियार भी ले जाएँ, लोग भी ले जाएँ। वर्ल्ड वॉर 1 एक अजीम चीज़ थी। तो आपको ब्रेक्स दिखेंगे। तो जो आखिरी 50 साल है, स्पेशली वो 1905 से लेकर 1947 तक, उसमें आपको दिखेगा कि अंग्रेजी सरकार जो है वो इम्पार्शियल है टुवर्ड्स मुस्लिम compared to what comes after and what had happened before. What comes after has been clearly more colonial than the last 50 years of colonial rule. What comes after 1950 has been clearly colonial. ये बिल्कुल हमें बेधड़क बोलना चाहिए। हमें आज़ादी नहीं मिली, हमें एक नई और मोर सीवियर गुलामी में डाल दिया गया। इसमें कुछ लोगों की हालत ठीक रही होगी, कुछ ज़मींदारों की, कुछ नवाबों की, जिनके पास आज भी पैसा है, उनको एनआरसी का पेपर दिखाने की क्या ज़रूरत है, वो तो कनाडा की सिटीजनशिप ले लें, ठीक है। तो जिनके पास है दौलत और जिनके रिश्तेदार वो ले जा सकते हैं, वो ले जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन आम मुसलमान के लिए, अक्रॉस कम्युनिटीज़ अमंग मुस्लिम्स, 1950 के बाद का जो पीरियड है, वो हमारे लिए एक ग्रेटर, मतलब क्या बोलेंगे, कॉलोनियलिज्म के हिसाब से ज़्यादा मुसीबतों का और परेशानियों का पीरियड रहा है। तो ये चीज़ हम लोग जो बार बार आज़ादी की बात करते हैं, ये हमें
نہیں کرنی چاہیے، یہ میرا اپنا ماننا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے اور اسکالرس کی حیثیت سے ہم بالکل صاف بولنا شروع کریں گے تو عوام پیچھے آئے گی، یا تو عوام پیچھے آئے گی یا ہمیں مار کے ختم کر دیا جائے گا. دونوں صورتیں ٹھیک ہیں. یہ نہیں نا کہ چپ چاپ نکلنے کے تو کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کیا تعریف کی بات ہے. تو اب میری نظر میں آگے کا پلان ہمارے سامنے یہی ہونا چاہیے کہ ایک تو ہم لوگ اپنا انٹلیکچوئل سیل بنائیں جس کو گاندھی، نیشن اور ان سب چیزوں سے کوئی لگاؤ نہ ہو. کلیئرٹی ہوگی ہمارے دشمن پہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا فیشسٹ لیڈر گاندھی خود ہے. یہ پتا ہونا چاہیے. آپ الیکشن کو کس نے پروموٹ کیا؟ رام راج کو کس نے لایا؟ بتائیے. کانگریس کو ہندو پارٹی کس نے بنایا؟ ماڈریٹ نیشنلزم اور ایکسٹریمسٹ نیشنلزم، یہ جو مس نومرز دیے جاتے ہیں، اس میں فرق یہ تھا کہ ماڈریٹ کون لوگ تھے؟ جنہ گوکھلے جیسے ارلی ٹائم میں ماڈریٹ لوگ تھے نا، ماڈریٹ نیشنلزم کے پروکتا بنے آتے. ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم انگریزوں سے بہتر انگریزی جانتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انگریز تو 90% جاہل ہے، 2-4% پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی 2-4% پڑھے لکھے ہیں، ہم تم سے بہتر انگریزی جانتے ہیں تو اب میں لنڈن میں بھی پارلیمنٹ میں آ سکتا ہوں، ہے نا. یہ تھی ان کی نیشنلزم، جس کو ماڈریٹ نیشنلزم کہتے ہیں. بابا بھائی نوروجی جا کے الیکشن لڑے، الیکٹ بھی ہوئے، اور وہ برابر رائٹس ملتے تھے گوروں اور ہندوستانیوں کی. تمہارا نظام اس لیے خراب نہیں کہ لندن سے چل رہا ہے، تمہارا نظام اس لیے خراب ہے کہ تم گوروں کو اور بھوروں کو الگ الگ ٹریٹ کرتے ہو. یہ تھی اتنی سی بات، یہ تھی ماڈریٹ نیشنلزم. ایکسٹریمسٹ نیشنلزم کیا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، ہم انڈیا ہے اور گورا ہمارا دشمن ہے. یہ ہے ایکسٹریمسٹ نیشنلزم. اور اس کو اور دیکھنا ہے تصویر اس کی صحیح تو سمجھیے ڈھولک لگا کے کچھ لوگ آ گئے جے شری رام اور گو ماتا کی جے چلاتے ہوئے. یہ ہے گاندھی کا نیشنلزم. ٹھیک ہے، آسمان زمین کا فرق ہے ماڈریٹ نیشنلزم میں اور ایکسٹریمسٹ نیشنلزم میں. ایکسٹریمسٹ نیشنلزم ہندو نیشنلزم ہے. ہندو نیشنلزم کی بنیاد 1890 میں ہی پڑ چکی تھی، مگر یہ پھل پھول کے گاندھی کی سرپرستی میں ڈیولپ ہوا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے ہسٹری رائٹنگ کی. ہماری ہسٹری پوری پنڈتوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے مسلمان جو پنڈتوں کے ہم خیال ہیں، ٹھیک، انہوں نے ہسٹری لکھی ہے. عرفان حبیب صاحب بھی انہیں میں سے آتے ہیں، حالانکہ انہوں نے میڈیول ہسٹری پہ زیادہ کام کیا ہے، لیکن ماڈرن میں زبردستی انٹرفیئر کرنا ضروری ہے کہ نیشن، نیشنلزم، ٹیپو سلطان. ہاں، بہت غلط بات ہے. جو آپ کا ایکسپرٹیز ہے اس پہ بولی، آپ کیوں فالتو آگے کی چیزیں بول رہے ہیں جو آپ کو پتا بھی نہیں ہے شاید. یا پولیٹیکل روٹیاں سیکھنا ہے یا سرکار سے مدد مانگنی ہوگی جب کانگریس رہی ہوگی، جو بھی وجہ رہی ہے. اب بہت بوڑھے ہو چکے، بزرگ ہو چکے، لیکن یہ بات کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ آپ نیشن آف انڈیا کو سپورٹ کریں، ہے نا، اگر آپ انٹلیکچوئل اسکالر ہیں. ہو ہی نہیں سکتا بھائی. یہ صاف جھوٹ ہے. سامنے ایک فیشسٹ پروجیکٹ رکھا ہوا ہے آپ، جو مشرقین کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے تاریخ میں، اور آپ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بلا رہے ہیں. تو یہ پوری تاریخ ہماری لکھی پنڈتوں نے. ہمیں اپنی تاریخ خود لکھنی ہوگی، اور تاریخ لکھنے میں بہت محنت ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں لکھ سکتے. آپ کو ایک ہی موضوع اٹھائیے گا، اس پہ 10 سال کام کرنا ہوگا، تب جا کر کے ایسی مثبت چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جس کو پروو کیا جا سکے. تو جیسے ایگزامپل دے رہا تھا میں، ہاں، جیسے اسی کا ایگزامپل لے لیجیے یہ الیکشنز کا. 1947 کے الیکشن، 1946 کے الیکشن، ہم میں سے کسی کو ریزلٹس یاد نہیں ہے. کسی کو یاد ہے کہ مطلب ہوگا، کوئی پڑھتا ہوگا تو یاد ہوگا، لیکن کسی کو ریزلٹ پتہ نہیں ہے. کسی کو یہ بھی نہیں پتا کتنے مرد ووٹ کیے، کتنی عورتیں ووٹ کی، کس پارٹی کو کتنا ووٹ ملا. سب بولتے ہیں نا کہ جنہ نے 1946 میں مسلم لیگ کو ایسے مطلب مسلمانوں کو یونائٹ کر دیا، تو یہ ایلیوژن پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پہلے مسلمان کانگریس کو ووٹ کر رہے تھے، ہے نا. یہ ایلیوژن پیدا ہوتا ہے. 1937 میں بھی کانگریس کو مسلمانوں نے ووٹ نہیں کیا. 1937 میں اگر آپ کو پتا ہو، ہر صوبے میں ایک ریجنل پارٹی تھی جس کو ووٹ ملا، ہر صوبے میں. بنگال میں وہ پریزنٹ پارٹی تھی KKP، کرشک پرجا پارٹی. بہار میں مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی. UP میں مسلم نیشنلسٹ پارٹی. پنجاب میں یونینسٹ پارٹی زمینداروں کی تھی. سندھ میں اتحاد پارٹی تھی. مسلم لیگ کو ووٹ ملا تھا نارتھ ویسٹ میں خدائی خدمت. مسلم لیگ کو ووٹ ملا صرف 2 صوبے میں 37 میں، بامبے اور مدراس پریسیڈنسی میں. بامبے جنہ کا ہوم گراؤنڈ تھا، وہاں کو سب بھی ووٹ ملا، اور مدراس پریسیڈنسی میں بھی ان کو اکثریت میں ووٹ ملا مسلمانوں کا 37 میں. 46 میں یہ ہوا کہ باقی پارٹیاں مرج کر لیں. اچھا، ہسٹری رائٹنگ کا ایک یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا ہوتی ہے کہ یہ پورا پروسیس مسلمان کبھی ووٹ نہیں دیے کانگریس. اور کیوں آج بولتے ہیں کانگریس سیکولر ہے؟ We never voted for Congress until partition happened. اور مجبوری ہوگی. مجبوری کیا ہوگی؟ مسلم لیگ کے کئی نیتا بھی چلے گئے کانگریس. جو پاکستان نہیں جانا تھا، کیا کریں، خالی بیٹھے، کوئی کام دھام ہے نہیں تو کانگریس چلے گئے. اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں.
تو اپنا کون ہے پرایا کون ہے اس میں بھی نہیں سمجھ میں آتا. لیکن بس یہ کہانی اس طرح کی. ایک اور تاریخ کی کمی دیکھ لیں جو میجر کھول ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس نے ہمیں اتنا جو آپ نے اتنا سنا ہوگا دیوبندی علماء کا رول آزادی کی لڑائی میں, سب نے سنا ہوگا دیوبندی علماء کا رول رہا ہے آزادی کی لڑائی میں. لیکن وہ کب رہا ہے؟ وہ 1890 کے پہلے رہا ہے. 1890 کے پہلے بہت قتل و غارت ہوا ہے اور اس میں کالا پانی سے لے کے پھانسی سے لے کے توپ ہر چیز جو ہے علماء اکرام نے جھیلا ہے. لیکن 1890 اور 1900 کے بعد میں اپنی ریسرچ سے بتا رہا ہوں کہ جو بقرعید کے فسادات پر ہے 1920 آتے آتے وہی علماء انگریزوں کے سامنے ہاتھ جوڑے رہے ہیں, بچا لو آپ کو یہ بڑے کوئی بھی حملے ہوں, وہ بڑگاؤں میں ہو, میراکیوں پہ حملہ ہو جاٹوں کا, علماء دوڑ کریں گے, بے تحاشا پولیس کب آئے گی, فوج کب آئے گی, چلو بچا لو. آپ سمجھیے 50 سال میں کتنا بڑا فرق ہے. جو علماء انگریزوں کو اپنے بڑا دشمن مانتے تھے ان کو 30-40 سال میں سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا بڑا دشمن کون ہے. الجمعیت اخبار آتا تھا جمعیت علماء ہند کا, اس کی 1928 کی کسی ڈیٹ میں ہے کہ میلہ گڑھ مکتیشور کا میلہ ہوا کرتا تھا جس میں جو ہے میرٹھ کے آس پاس ہوتا تھا. اس میں 1946 میں تو 300-400 مسلمانوں کو مارے, لیکن 1928 میں کچھ 100-150 دکانیں جلائی گئی اور 4-5 مسلمانوں کو میلے میں مارا اور کچھ کو آس پاس میں مارا. پتا مولانا مودودی جو الجمعیت کے ایڈیٹر تھے اس ٹائم, تو ایڈیٹوریل تو میرے خیال میں غالباً انہوں نے لکھا ہوگا, ہو سکتا ہے بھی لکھا ہو, اس ٹائم ایڈیٹر مولانا مودودی ہے. وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے بارہا مسلمانوں کو کہا ہے کہ ہندوؤں کے میلے میں نہ جایا کریں, اپنے میلے سے ان کو دور رکھے اور ان کے میلے میں خود نہ جایا کریں. تو یہ دیکھیے کون سے سیکولر بنا گئے. وہ پارٹی یا وہ گروہ جو جوائنٹ الیکٹریٹس کے لیے بول رہا ہے وہ جوائنٹ میلے کو قبول نہیں کر پا رہے, تو میلہ کے ساتھ لگا لیں. یہ 1928 تک حالت ہو چکی تھی کہ میلہ بھی ساتھ نہیں لگا سکتے تھے کہ مارے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو دیوبندی علماء کا جو رول ہے اس کو کانگریس نے نیشنل اسٹرگل میں بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا. اور یہ بات تو صحیح ہے کہ خلافت میں بہت ایک اچھا سیکشن دیوبندی علماء کا لگا. لیکن آپ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ پوری تاریخ جو لکھی گئی ہندوستان میں اس میں بریلوی علماء کے رول پر کہیں تذکرہ نہیں ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ انگریزوں کے ایجنٹ, بس ایک لائن میں بات ختم کر دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کانگریس کے خلاف تھے. آپ بات سمجھیے, وہ کانگریس کے ہمیشہ خلاف تھے, آزادی تک خلاف تھے. یہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھے. انہوں نے بھی اتنی خدمات دی ہیں, انہوں نے بھی رائٹ کنٹرول میں گھومے ہیں, وہ بھی پرچے بنا رہے ہیں, وہ پولیس کے یہاں جا رہے ہیں, ہسپتال جا رہے ہیں, وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو 46 مسلمانوں پہ حملہ ہوا ہے, وہ بیچارے گھوم رہے ہیں گھر گھر کہ تم کو یہاں لے چلے, تم وہ بھی جیسے باقی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ کانگریس کے خلاف, اس لیے بولا جا رہا ہے کہ تم کاؤ پروٹیکشن کا مسئلہ نہیں ہے. کاؤ پروٹیکشن ویسے تو 1890 سے وائلنٹلی چل رہا ہے. وائلنٹلی مطلب دیہاتوں پہ حملہ, اور جو سب سے بڑا حملہ پہلے دیہاتوں پہ وہ اعظم گڑھ کے آس پاس سے شروع ہوا. یہ اربن فینامنا پنجاب میں تھا, پھر رورل ہوا اپنے علاقے میں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں رورل پاپولیشن مسلمانوں کی زیادہ ہوگی وہ نقشہ اپنے دماغ میں پہلے بنا لیجیے کہ کہاں رورل پاپولیشن کتنی ہے مسلمانوں کی. مسلمان پرائمرلی اربن ہے. ٹھیک ہے, مسلمانوں کی ایک مطلب میرے خیال میں یو پی کا ایگزامپل لے لیں کہ یو پی میں 30% کے اوپر اربن پاپولیشن میں مسلمان, جبکہ اوورآل 18% ہو گیا, 19% ہو گیا, بٹ اربن ان کا 30 کے اوپر ہے. بہار میں بھی جس علاقے سے میں آتا ہوں 7% رورل پاپولیشن, 25% اربن پاپولیشن. تو مسلمان اربن ہے پرائمرلی, لیکن کہیں کہیں رورل آبادی بھی ہے ہماری. تو کہاں ہے ہماری رورل آبادی؟ اولڈ پنجاب میں تھی جو پنجاب اب بٹ گئے, ویسٹرن یو پی میں ہے, اس کے علاوہ کیرلا کے کچھ علاقوں میں ہے, بنگال کے علاقوں میں ہے, آسام میں ہے. یہی ہے بس مسلمانوں کی رورل آبادی, اور کہیں مسلمان رورل نہیں ہے, مسلمان ہر جگہ اربن ہے. تو اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں مسلمان رورل پاپولیشن میں اچھی تعداد رکھتا ہے وہاں تو یہ کاؤ پروٹیکشن اتنی آسانی سے نہیں کر پائیں گے. آزادی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں, آزادی کے بعد تو خیر دنیا بدل گئی. آزادی کے پہلے جب صرف موت سے نہیں کام کرنا ہے تب یہ اس علاقے میں تو حملہ نہیں کر پائیں گے. جیسے مظفر نگر جہاں 50% مسلمان رورل بھی ہے, اربن بھی ہے, تو وہ آمنے سامنے کی لڑائی ہو جائے گی نا, آپ کا موت میرا موت. اور پولیس تو نیوٹرل ہے, اس ٹائم انگریزوں کی پولیس نیوٹرل تھی ریلیٹیولی. ان کو اپنا پالیٹکس تھا بڑا ورلڈ لیول کا, اس حساب سے ڈیسائڈ کرتے تھے کہ ہندوؤں کو مارنا ہے کہ مسلمانوں کو مارنا ہے. وہ لوکل پچڑوں سے نہیں ڈیسائڈ کرتے تھے کسی کا سائڈ ہے نا, تو وہ تو ایک لیول اوپر چل رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو حملے رورل ہوئے آزادی کے پہلے وہ انہیں جگہوں پہ ہوں گے جہاں مسلمان 10%, 15%, علی گڑھ ضلع میں 17-18% مسلمانوں کی آبادی. وہاں مسلمانوں کی آبادی رورل 40% کی بھی اوپر ہے, وہاں ان کی ہمت زیادہ حملہ کرنے کی نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی نہیں ہے آج تک. بہت کم ہوگا, مطلب اسٹیٹ سپورٹ کے بنا. اسٹیٹ سپورٹ اسی لیے پی ایس سی بنائی گئی ویسٹرن یو پی میں. کیوں پی ایس سی کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ مسلمان رورل آبادی رکھتا ہے.
मुसलमान रुकन आबादी रखता है, इसीलिए पीएसी बनाई गई, नहीं तो नहीं जरूरत थी, वो मॉब से ही काम निकलवा लेते। कांग्रेस ने देखा जहां मॉब से काम नहीं हो रहा है वहां एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए मुसलमानों को मारने के लिए, ठीक है। बिहार में जहाँ से मैं आता हूँ मॉब ही काम कर ले, 6% रुकन आबादी भाई, 10 गाँव में एक गाँव में मारा, 9 गाँव में मार देंगे, मारा उन्होंने 46 में मारा है, जब मन करेगा मारेंगे, लेकिन यहाँ नहीं मार सकते। मेरठ में मतलब उतनी आसानी से मैं बता रहा हूँ, उसका अलग मोबिलाइजेशन चाहिए और सिविल वॉर की तरफ ले जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ थी, तो ये याद रखिएगा काउ प्रोटेक्शन भले शहरों से शुरू हुआ, इसका पहला जो खतरनाक चेहरा है वो ईस्टर्न यूपी के देहातों में नजर आया, क्योंकि ईस्टर्न यूपी में मुसलमानों की डेली आबादी बहुत कम है, शहर में रहते हैं, देहातों में नहीं रहते। फिर उसके बाद हमारे यहाँ बिहार में नजर आया, और भोजपुर के इलाके में, साउथ बिहार में, और इस तरह फैलता गया है। तो काउ प्रोटेक्शन पर जब मौलानाओं की एंट्री होती है, मैं वहाँ से बात शुरू करूँगा, वो होती है खिलाफत से। काउ प्रोटेक्शन में खिलाफत मूवमेंट से ही मौलाना की एंट्री होती है कि भाई तुम खिलाफत में हमारी मदद करो, हम तुम्हारी काउ प्रोटेक्शन में मदद करेंगे, और ये कॉम्प्रोमाइज आपको फतवा के जरिए दिख जाएगा। बहुत सारे फतवे ऐसे आएंगे। अब देखिए बदमाशी इसमें कितनी होती है कि क्या बकरीद में गाय की कुर्बानी करना फर्ज है? फर्ज कीजिए, आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या बकरीद में गाय की कुर्बानी करना फर्ज है, तो इसका जवाब क्या आएगा? नहीं, फर्ज तो नहीं है, फर्ज वाजिब कुछ नहीं, कोई भी जानवर कर सकते हो तुम। लेकिन जब अहमद रजा खान जो बरेली आला हज़रत बरेलियों के हैं, उनके पास यही सवाल पूछा गया, तो वो बोल रहे हैं गलत सवाल क्यों पूछते हैं? सवाल ये पूछो कि क्या मुशरिकीन के प्रेशर में हम तर्क गौकशी कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, जवाब साफ है इसका। तो घुमाओ ना बात को, बात हकीकत रखो जो सवाल है, माना वो फर्ज नहीं है, लेकिन मुशरिकीन के प्रेशर में आपको बोला जा रहा है कि आप गौकशी छोड़ दे, हम कभी न छोड़ेंगे, तो इसलिए उनको अंग्रेजों का एजेंट बुलाया जाता है, ठीक है। तो मैं उनकी हर एक बात से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन काउ प्रोटेक्शन पे जो एटीट्यूड है इनका और इनके शागिर्दों का, वो कहीं बेहतर है देवबंदियों के एटीट्यूड से। देवबंदियों ने कॉम्प्रोमाइज करवाया, सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो लोग थे आपको ही पता है, मौलाना आजाद जैसे और भी कई लोग हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी भी थे, जो पैसे में इसमें नहीं आता, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने काउ प्रोटेक्शन का भरपूर सपोर्ट किया है, और वो सपोर्ट आज हमारे लिए जहर की शक्ल में है। उन्होंने तो पता नहीं क्या सोचा होगा, उनकी नीयतें क्या रही होंगी, लेकिन जो गलती है उसको हमें पॉइंट आउट करना है। अगर आप उनको उंगली भी देंगे, अपना हक इतना सा भी वो कर रहे हैं, वो पूरा छीन लेंगे आपसे। वही हुआ हमारे साथ। आपने थोड़ा सा कमजोरी दिखाई कि इनमें डिविजन है इस ओपिनियन को लेकर के, और उन्होंने आपके लिए गाय हराम कर दी, है ना, और आज तक हराम है। कुछ ही सूबों में खा सकते हैं हम लोग, और कहीं नहीं खा सकते। तो इसमें अच्छा एक और मजेदार चीज थी, ये अहमद रजा खान का ही फतवा है। जब वो पूछा गया इसी गाय पर, तो उन्होंने कहा कि देखो इंसान कोई भी खाना खाए एक हफ्ते में बोर हो जाता है, बहुत एक हफ्ते से ज्यादा खिला दिए तो नफरत करने लगता है, ये क्या है चीज। लेकिन वो बोले कि नान गोश्त इंसान जिंदगी भर खा सकता है और कभी बोर नहीं होगा। तो ये हमारा बेसिक वर्किंग क्लास का डाइट है जिस पर हमला हुआ है, वो हमारे घरों में घुस चुके हैं 1890 में। अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो 130 साल हो चुके हैं। ये आपके घर में उसी वक्त घुस गए थे, और घुसाया किसने? गांधी जैसे लोगों ने, और उनकी मदद की हमारे कुछ मौलानाओं ने। ये चीज बहुत जरूरी है इसको समझना, और इसलिए इंडियन हिस्ट्री राइटिंग में बरेलवी है ही नहीं, और वो उनको बस अंग्रेजों के एजेंट के तौर पे कभी कभी याद कर लिया जाता है, जबकि उनका जो रवैया रहा है बहुत सख्त रहा है इस मामले में। तो हम खिलाफत पर भी आए, हम सबको पता है कि अहले सुन्नत की नज़र में खिलाफत हज़रत अली पर खत्म होती है, शियान अली के लिए तो खिलाफत है ही नहीं, तो इमाम अली की रूहानी इमामत है, खिलाफत उन दोनों के लिए नहीं है। तो खिलाफत मूवमेंट इसका नाम क्यों रखा गया बताइए? है ना, ये इस्लामी सवाल पूछा जाएगा ना, क्यों रखा गया इसका खिलाफत? क्या तुर्क उस्मानी हमारे खलीफा थे? नहीं थे, हम तो मानते हैं कि हमारे खलीफा थे, वो एक हुक्मरान थे किसी जगह के, और उन पर कॉलोनियल हमला हो रहा था, हमें उसी हिसाब से उनका सपोर्ट करना था। मगर इसका मजहबी मामला बना है कि इस्लाम से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल झूठ है। वो तो टीपू सुल्तान का मारा जाना और अटमन सुल्तान का मारा जाना बराबर है कि नहीं? कोई खलीफा नहीं इनमें से हमारा। तो ये यहाँ भी हमारे साथ धोखा दिया गया, इस पर मजहबी मामला बनाया गया, और इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी नीयत तो भले न शक करें, लेकिन गलतियों को हम पॉइंट आउट करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें भी आपको देवबंदी बरेलवी शिया ट्रायंगल दिखेगा कि सिर्फ देवबंदी के कुछ आलिम हैं जो बोल रहे हैं खिलाफत मूवमेंट है, बाकी जो लोग हैं वो तो शिया तो खैर
खारिज अज़ बहस है, हमें कोई मतलब नहीं। और बरेलवियों में भी ये बोला जा रहा है कि ये तुर्क उस्मानी की जंग है, हम उन्हें तुर्क उस्मानी बहैसियत तुर्क मदद कर सकते हैं कि वो मुसलमान कौम है, उस पर जुल्म हो रहा है तो हम उसकी मदद करेंगे, ये खिलाफत का मसला नहीं। तो मैं ये इतनी लंबी बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमें ये समझ में आ जाए कि हमारी तारीख लिखी नहीं गई, हमारी तारीख लिखने में 50 साल और लगेंगे हमें, और वो भी तब जब हमें एहसास हो कि हमें अपनी तारीख लिखनी है। अगर हमें ये एहसास न हुआ तो फिर कभी न लिखी जाएगी, और 5-6 साल बाद शायद वही सही माना जाए जो गांधी के चेलों ने लिखा है, तो फिर वो हमारी नाकामी होगी। और क़यामत के दिन सवाल आप ही लोग से पूछा जाएगा जो पढ़ लिख रहे हैं, जो किताब है, किताबों को पढ़ना, अखबारों को पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। तो और ये है कि हिस्ट्री राइटिंग से भरोसा तो बहुत पहले उठ गया, मतलब 4-5 साल पहले ही मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये सारी किताबें न सिर्फ एक यूजलेस है, जहर है, हमें बचपन में ही हमारे दिमाग को ऐसा मोल्ड कर देती है कि मैं जामिया में भी, जामिया की एक बात कर चुका हूँ, जामिया में ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी लड़ाई हुई, आपने को पता होगा, हाथापाई हो गई, रोड पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। क्यों भाई? नहीं, कुछ हिंदुओं को बुरा लगेगा तो उन्हें पूजा भी करने दो। अरे मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। अच्छा दूसरी चीज, कौन सा हिंदू दिन में 5 बार पूजा करते हैं? जो चीज हमारे डेली शेड्यूल का हिस्सा है, हमको खलल डालता है हमारे काम में। अगर हमें बहुत दूर जाना पड़े नमाज पढ़ने, तो जहाँ खड़े हम वही नमाज पढ़ेंगे। अरे भाई ये तो हमारे डिसिप्लिन का हिस्सा है ना, किस हिंदू को दिन में 5 बार पूजा करनी होती है? आप ही बताइए, हमारे लिए आवाम का मामला है, उनके लिए होगा पंडित का मामला, जैलक पंडित बात कर रहा है, हमारे लिए आवाम का मामला है। तो उसको बोल्डली रखना है कि नमाज और पूजा बराबर नहीं है, ये हमारे डेली शेड्यूल का मामला है। हम जहाँ खड़े हैं वहीं तो नमाज पढ़ेंगे भाई। तो मस्जिद 5 किलोमीटर दूर है तो हम बार बार भाग के जाएंगे, जहाँ हम खड़े हैं वही मस्जिद है, जहाँ हमने सब बांध ली वही मस्जिद है। ये पुराना तरीका नहीं, तो इस पर जामिया में लड़ाई है, इस पर जामिया में लड़ाई हुई। तो लड़ाई के वक्त मुझे भी कॉल आया कि आप लोग भी आइए। हम लोग थे कहीं आस पास, हम लोग दूर हुए, हम लोग 10-15 लोग पहुंचे, तब तक लड़ाई वड़ाई खत्म हो चुकी थी, नमाज भी हो चुकी थी, और उसके बाद सबने एक करके तकरीरें दी। तो एक ऐसा वाला आके बोलता है आप लोग तफरका फैला रहे हैं, ठीक है, तफरका हम लोग फैला रहे हैं। अच्छा इन्होंने JCC जो बनाई है ना, JCC के बारे में मैं JCC के दरवाजे से 2 बार लौट के आया, बोला कि हम लोग बहुत इंक्लूसिव है, हमारे ग्रुप में सब है सिवाय अल्लाह अकबर वाले। तो इनका इंक्लूसिव नेचर समझिए कि सिवाय अल्लाह अकबर के, अल्लाह अकबर वाला जो ग्रुप है, जो कम से कम 400-500 बच्चे होंगे, उनको छोड़कर सब है इनके ग्रुप में। उनको ये क्या इंक्लूसिव है? वो होते तब ना इंक्लूसिव होता। ये तुम एक तरह हम ख्याल लोग जो अल्लाह अकबर से नफरत करते हैं, बोल रहे हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव तो तब होते हैं जब उनको भी आपने जगह दी होती। अच्छा जब वो पहले दिन इतवार को जब मेरा माइक तोड़ा गया था, बहस में अमानतुल्लाह से मैं बोल रहा था बैठना है, माइक टूट गया, तो वही बेचारे नारे तकबीर वाले लोग थे जो माइक लेके भागते हुए आए थे। जामिया का तो 0 कंट्रीब्यूशन रहा है, एक्सेप्ट 20 स्टूडेंट्स जिन्होंने सड़कों पे काम किया है। अभी कुछ जामिया के लोग निकले इधर पर्चा बांट रहे हैं, बट बहैसियत यूनिवर्सिटी उनका कंट्रीब्यूशन दिल्ली की सड़कों पर न के बराबर रहा है, कि पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं। और जेएनयू का भी यही हाल है, जेएनयू तो फ्री हाइक में पड़ा हुआ है अपना उस मसले में, उनको 2 महीने से बोला जा रहा है कि भाई इसको खत्म करो और रोड पे निकलो, क्योंकि मामला भी रोड पे बहुत गर्म है, ये लोग निकलने में तैयार नहीं है, ये लोग अपनी चीजों में उलझे हुए हैं। वही जामिया का हाल है। अभी तो जामिया का मुजाहरा 20 दिनों से चल रहा है, 1 महीना हो गया, 1 महीने से चल रहा है जामिया का मुजाहरा। और वो करते क्या है, अपने रोड पर खड़े करके और वो पैम्फलेट लेके और पोस्टर लेके खड़े 1 महीने से, तो ये 1 महीने से कर रहे हैं। इसमें आपको अंदाजा है कितनी एनर्जी जाया कर चुके हैं लोग। और किसको दिखा रहे हैं भाई? लोग जो रोज वहां से गुजरते हैं, अरे 1 महीने से लगातार देख रहे हैं, कोई फायदा इसका? मार्जिनल यूटिलिटी नाम की चीज होती है, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, क्या हासिल हो रहा है इससे? कुछ हासिल नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटी की तादाद 17,000 है, अगर 5,000 लड़की भी दिल्ली की शहरों में फैल जाए ना तो दिल्ली बंद हो जाए, क्योंकि हर एक लड़का जो स्कॉलर है और बोल रहा है मुझे वोटर पैसा नहीं चाहिए, उसके पीछे 50 लोग फौरन खड़े हो जाएंगे। अभी ये हाल है, ये हमने महसूस किया। हाल यही है कि बस आप सड़क पे खड़े हो जाओ। मैं दिल्ली किसी भी गली में जा रहा हूँ, एक दुकानदार से बात करना शुरू कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं जेएनयू से हूँ, मुसलमान बच्चा हूँ, तो पहले 1 बैठेगा, फिर 2 बैठेगा, 15 मिनट में 30 लोग खड़े हो जाएंगे सिर्फ बात सुनने को आपकी। तो जब आप स्कॉलर हैं तो आपकी जिम्मेदारी सड़कों पर है, यहाँ नहीं। आपने पढ़ लिया तो आपको आवाम को पढ़ना है। तो जामिया का जो तर्ज अमल रहा है जामिया के बच्चों का, वो बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनके पास प्लान सेंसिटाइजेशन तक का नहीं है, बाकी कुछ छोड़िए।
تو یونیورسٹی کے اندر مظاہرہ کرنا کوئی بہت حکمت کی بات نہیں ہے، یونیورسٹی کے باہر مظاہرہ کرنا حکمت کی بات ہے نا. تو جاننے والوں سے تو بحث ہوتی رہے گی، ان کو میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں بات سنیں، کچھ لوگ نکلے بھی. ہاں تو کچھ آواز آ رہی ہے دونوں دیتے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ مظاہرہ کا طریقہ ایسا ہو کہ جس میں ہم لوگ سب اپنی اپنی انرجیز کو اور اپنی اپنی صلاحیتوں کا پورا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جیسے ہماری صلاحیت کیا ہے کہ ہم لوگ اسکالرس ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ جوان ہیں، ہمارے پاس انرجی ہے، ہم دوڑ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، دو چار لاٹھی کھا سکتے ہیں، ٹیئر گیس دو چار جھیل سکتے ہیں. یہ تو ہوا. خیر آپ لوگوں نے تو یہاں بہت کچھ کیا، سول وار ہی ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارا کیا ہے، ہم پرچے لکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں. ہم ڈور ٹو ڈور گھوم کر کے آرگیو کر سکتے ہیں. عام آدمی نہیں کر سکتا، عام آدمی کو خبر بھی نہیں کیا بولنا ہے، ہم آرگیو کر سکتے ہیں. تو ہمارا کام ہے سڑکوں پہ اتر کے آرگیو کرنا اور سینسٹائز کرنا اول. اور دوسرا ہمارا کام ہے کہ پلان آف ایکشن بنانا. اور پلان آف ایکشن کوئی ایبسولوٹ تو نہیں ہے ایک انڈیا کے لیے، ہر محلے کے لیے اور ہر علاقے کے لیے الگ پلان آف ایکشن بنے گا. جیسے شاہین باغ میں بغل سے ہائی وے جاتی تھی تو یہ ممکن تھا کہ بھیڑ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو بس کنونس کر دو کہ یہیں بیٹھے رہو. بند کر کیسے ہوتا ہے.